الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب نواں باب ہے۔ تعین کے لعین کے بیان میں، یعنی جو فکسڈ اماؤنٹ، فکسڈ فتو اور جو ہے فکسڈ ذریعے سے ایک ہی شخص سے ایک ہی اماؤنٹ ایک ہی وقت پہ اور اس کو جو ہے ہمارے پاس منع کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر وظیفہ، پیسے، سیلری، سب چیزیں جو ہے اسی کے اندر آتے ساری کی دنیا کے واسطے یہ تمام چیزیں جو ہے منع ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے حضرت شیخ صدر الدین سندھی اسلام کے پاس جو ہے فقراؤں کو جو ہے ہر رات کو ایک ایک روٹی جو ہے ہاتھ ڈال کے جو ہے رکھ دیتے تھے اللہ دے کے ہر رات۔ تو فقراء صحابہ جو ہے اسلام کا شکایت یہ کرتے تھے کہ میران جی رہزنی ہوتی ہے، بولے رہزنی جو ہے وہ جو کوئی چیز چوری ہو رہی جیسا، مطلب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، ایک دم کچھ چیز آ کے انہیں دے رہے نہیں بلکہ لے رہے ہیں، نظر جو ہے 2-3 رات سے ہو رہا وہ، اب پھر خیال آتا کہ جو آج رات بھی آتا ہوں گا بلکہ، تو رہزنی ان کے توکل کی ہو رہی، بلکہ وہاں پہ جو ہے شکایت کریں اسلام کے کتنی بڑی بات ہے، وہاں پہ رہزنی کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا کہ میران جی رہزنی ہوتی ہے، وہ تعجب کی بات ہے، رہزنی کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، چوری، یہاں پہ تو جو دیا جا رہا، تو وہ ایک نظر جو ہے اللہ کے پاس سے ہٹ کے جو ہے ادھر چلی آتی نا، تو میں اسلام مجھ بولے کہ وقت بدل کر دو، ایسے نہ دو بول کے بولے، فقراؤں کی نظر جو ہے ان پر پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کاسبین کو بھی ہدایت کی گئی، ہمارے پاس ایک لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ فقراؤں کے ساتھ دین مہدی کے ساتھ یاری کریں، دین مہدی کے ساتھ یاری کرو، دوستی کرو، ان کو نقصان مت پہنچاؤ، اگر آپ کو پہنچانا بھی ہے، دعوت دینا ہے تو جو ان کے گھر تک پہنچا دو آپ کھانا، اور جو ہے پہنچانا بھی ہے تو جو ہے بغیر ایسا فکس طریقے سے، فکس ذریعے سے جو ہے ان تک جو ہے پہنچا دیا جائے، تو واقعی میں جو ہے یہ یاری ہوتی ہے۔ ورنہ جو ہے وہ لوگ کہیں کہ تم لوگ، صحابہ بولتے تھے تم لوگ بلا کے جو ہے خراب کرتے ہو، تو وہ دین مہدی نہیں ہے بلا رہے ہیں، بلکہ جو ہے دین مہدی کی یاری یہ ہے، دوستی یہ ہے کہ جو ہے ان کو اس طریقے سے پہنچاؤ کہ جو ہے ان کو گمان تک نہ ہے، خیال تک جو ہے نہ ہے، اس میں دونوں کا فائدہ ہے، ان کو بھی فائدہ ہو اور فقیر کو طیب پہنچ رہا، یہ بہت بڑا جو ہے فائدہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے، اور نیز نقل ہے کہ ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ بندے نے عشر کے متعلق نیت کی ہے، ایک کاسب شخص نے، کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دوں، وہ لیکن میرے پاس، اب بول بھی جائے وہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن میرے پاس دیانت دار نوکر نہیں ہے، خنکار ایسا کریں کہ بندگان خدا سے، یعنی فقراؤں سے 2 اشخاص کو بھیجیں کہ وہاں سے حاصل کر کے لائیں۔ اس کے بعد ملک الہادات رضی اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہو کہ بندگان خدا عشر لینے اور رقم حاصل کرنے کے لیے گاؤں کو جائے، تو یہ جو ہے سختی سے منع کیا گیا، جا کے جو ہے لے کے آؤ، فقیر جو ہے، میں آپ کو کوئی کاسب بول رہا بھائی میں آپ کو عشر دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ وہاں تک جا کے جو ہے لے کے آتا ہوں، تو یہ منع ہے۔ دیکھیے یہ فقیر جو ہے جا کے پیسے جو ہے لے کے آنا اللہ کے نام پہ جا رہا، سو ہو رہا، مگر فقیر جو ہے نکل کے اپنے مقام سے نہیں جا سکتا، ایسے راستہ چل رہا، کسی کام سے گیا ہوا ہے، کوئی جو ہے آپ کو، اب سمجھیے قربانی کا گوشت ہے، آپ جا رہے ہیں، کوئی آپ کو بیچ میں مل گیا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، صحیح آپ کو اللہ دیا ہے بول کے اگر وہاں پہ دے دیا تو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا ہمارے پاس، اس طریقے کا کہ انہیں آپ کے پاس جو ہے آنا اور آپ ہی تک جو ہے پہنچانا، آپ جا کے لیے جیسا نہیں رہنا۔ فقیر کے پاس یہ بات الگ ہے، یہ کاسب کے پاس جو ہے آپ جا کے لیے جیسا جو ہے نہیں رہنا، اس کی کوئی صورت بھی جو ہے نہیں رہنا۔ تو سر یہ بولے، انہوں نے بولا کہ جو ہے آپ اپنے پاس کے کوئی فقیروں کو بھیجائے، تو اپنی پاس کی جو ہے کافی رقم تھی ہوں گی بہت زیادہ، کیونکہ دیانت دار چاہیے، چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہوں گی، تو حضرت یہ بولے کہ تجھ پر لعنت ہے کہ فقراء جو ہے بندگان خدا عشر لینے اور رقم حاصل کرنے کے لیے گاؤں کو جائے۔ نقل ہے کہ شہر ناگور سے دولت شاہ ناگوری جو وہاں کا وزیر تھا، ملک الہادات رضی اللہ عنہ کو چند بنڈی غلہ بھیجا، آپ نے قبول نہیں کیا، واپس کر دیے، اس لیے کہ ایک طالب مولا گاڑی پر بیٹھا ہوا آیا، اور اس طالب کا نام عمر شاہ جالوری تھا، ایک فقیر آدمی جو ہے ساتھ میں آگے ان کے عزت کی دائرے کے فقیر شاید گئے ہوئے تھے، وہ آ رہی تھی تو انہوں لے کے ایسا ہو گیا وہ، تو کتنا دیکھے کیا ایسا پاک مذہب ہے یہ، جب جا کے جو ہے یہ اللہ کی جو ذات ہے انتہائی پاک ہے، وہاں پہ فقیر کو جو ہے منزہ ہونا پڑتا، پورا 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 پاک ہونا پڑتا، کوئی گمان کا رزق نہیں، کوئی جو ہے شک و شبے کا نہیں، کسی کے اوپر جو ہے نظر نہیں۔ اللہ کی صفت ہے غنی، غنی عن العالمین کے، اور بے پرواہ ہے تمام عالمین سے، اس کو پرواہ نہیں، آپ آتے آؤ نہیں آتے مت آؤ، کہ سارا جہاں بھی جو ہے ختم ہو جاتا اس کو جو ہے اللہ ہو رہا، اس کو نیست و نابود کر جاتا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ جو بندگان خدا رہتے، ہمارا کام رہتا کہ جو ہے فقراؤں کا، یا جو اللہ کے راستے میں جو نکل رہا، کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جانا رہتا اس کو، تو ان کے اندر یہ صفات آئے تھے کہ وہ غنی ہو جاتے مخلوق سے، لوگوں سے جو ہے بے پرواہ ہوتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں سے جو ہے ذرہ برابر احتیاج مت رکھو، اگر سوئی بھی چاہیے
تو خدا کے محتاج رہنا چاہیے. مسواک کی جو ہے کاڑی بھی چاہیے تو جو ہے لوگوں سے جو ہے طلب مت کرو بلکہ بولے. تو بے پرواہ رہتے تھے, تم دیتے دو نہ دیتے نہ دو, نظر جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ رہتی. تو یہ خاصہ تھا, یہ بندگان خدا اللہ کی ذات میں جو ہے فنا تھی. اور یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ کچھ مل رہا تب جا کے جو اتنا عمل کر سک رہے. ایک تو جو ہے پہلے ایک کامل مرشد بیٹھا ہوا ہے دائرے میں جو ہے اللہ کو دیکھ رہا اور دکھا رہا, تو یہ سب سے بڑی جو ہے ہمت بن جاتی. ہر کوئی جو ہے جا کے ایک دم اتنا ایسا سڈن عمل نہیں کر سکتا. ایک کامل کے ساتھ جو ہے یہ عمل جو ہے کیا جا سکتا. اور اس کے اندر جو ہے فقراء رہتے, بعض پست ہمت, بعض جو ہے بلند ہمت, وہ سب جو ہے اللہ کو دیکھنے دکھانے والا ہے اور کچھ دکھتے جا رہا, کچھ ہوتے جا رہا, تو جو ہے اللہ میں وہاں پہ جو ہے اپنا فضل کرتا اور یہ راستہ جو ہے طے کر سکتے. ورنہ دیکھیے یہ ہمارے یہاں سے جو ایڈونچرس باتیں ہیں, اگر آپ پڑھیں تو ایک ایڈونچرس باتیں کہانی کے ساتھ سننے کے ساتھ آپ جو ہے ہوتا ہو. اللہ جو ہے مہدی موعود کے صدقے میں, ان بندگان خدا کے صدقے میں جو وہ عمل روزی کرنا. آگے نقل ہے کہ جس وقت کے ملک الہادات رضی اللہ عنہ جالور سے گجرات کی طرف آ رہے تھے, رات کو موضع ساحلہ میں اقامت کی. جمال بلوچ نے اپنے ایک نوکر کو رقیہ دے کر حضرت کی خدمت میں بھیجا کہ میرا بھائی یعقوب شہر نہروالا میں ہے, اس سے 2 فیروزی حاصل کر لے. جو ہی وہ رقیہ ملک الہادات ان کے ہاتھ میں پہنچا, پارا پارا کر دیے اور دور پھینک دیے, اور چند باتیں خشم آمیز کی کہ بندگان خدا ایسے ہو گئے ہیں کہ تیری بارات کا کاغذ لے کر لوگوں کے پاس جائے. حضرت جو ہے بہت غصے میں ہے, بہت زیادہ ہے, جا کے یہ پیسے لے کے وہاں سے جو ہے لے لو بول کے انہیں بول بھی جائے. تو حضرت دیکھیے کیسا یہ فقیری کا یہ زینہ ہے, میں بار بار ویڈیو بولتا ہوں, مطلب اس کی چمک, اس کی بیوٹی. کاسب ان سے بے پرواہ رہنا, دنیا داروں سے بے پرواہ رہنا. فقیری کا زینہ بیوٹی ہے, یہ بیوٹی حقیقت میں بڑے سے بڑا امیر ہندو طالب مولا کے ساتھ رہنا. انہیں امیر ہندو غریب طالب ہے, فقیر ہے, ساتھ میں مگر ان سے بے پرواہ رہنا یہ قوم مہدویہ کا جو ہے خاصہ رہا ہے, دائرے والوں کا خاصہ رہا ہے, ان کا جو ہے زینہ رہا, ان کی بیوٹی, ان کی خوبصورتی رہی ہے. آگے اور نقل ہے کہ بی بی قدبانو رضی اللہ عنہا کے برادروں نے بندگی میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ مبلغ پیش کیا. اب حضرت کے سالے ہیں, برادر نسبتی ہیں, اللہ قاسبی نے بھیجائے تھے. آپ نے قبول نہیں کیا, فرمایا کہ تم رشتہ داری کی وجہ سے ہم کو دیتے ہو, اگر اللہ واسطے دیتے ہو تو پس میاں سید قنمیر, میاں نظام کا دائرہ اور بہت سے دائرے ہیں, وہاں کیوں نہیں دیتے. اس کے بعد انہوں نے میراث سے چھپا کر بی بی قدبانو کو دیا, حضرت سے چھپا کے اپنی بہن کو جو ہے دی, اور بی بی خرچ کر دیے, بی بی جو خاموشی سے خرچ بھی کیے. جب حضرت میرا رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا, یعنی ثانی مہدی کو, تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے گھر چلے جاؤ اور وہیں کھاؤ. ساتھ دیکھیے کیا کیسا جو ہے زندگی میں گزارے ہیں یہ لوگ. میاں عبد القادر بن بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک برادر دائرہ نے سید مصطفیٰ عرف غالب خان کا سلام بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ کو پہنچایا. میاں نظام رضی اللہ عنہ اس برادر کو بہت دھمکی دی کہ تم وہاں کیوں گئے جو سلام لائے. پیسے لانا تو دور کی بات ہے, سلام کہیں کو لے کے آیا وہاں پہ ایک دنیا دار آدمی کا, اور یہ مصدق ہے, غالب خان مصدق ہے, ایک مہدوی مصدق ہے, قاسب ہے, امیر آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, نواب ہے. وہاں گئے کیوں اور جو ہے تم سلام لے کے آئے وہاں پہ. نقل ہے کہ غالب خان نے کئی سو دن کے میاں حیدر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے میرا سید محمود رضی اللہ عنہ کو بھیجے. سید السادات واصل حق نے موضع بھیلوٹ سے واپس کر دیا. ثانی مہدی نے لکھا ہے کہ سید السادات واصل الحق, اللہ کے ذات میں جو واصل ہیں, انہوں نے بھیلوٹ سے واپس کر دیا. اور میاں حیدر کو فرمایا کہ میاں تم کس لیے لائے, تم کیوں لے کے آئے. ایک فقیر آدمی جا کے جو ہے قاسب کی وجہ سے جو ہے نہیں لے کے آ سکتا, مجھے لا کے دینا ہے. نقل ہے کہ جالور میں ملک علی شیر نے 3000 سکے فیروزی, توجہ کچھ لکھا ہوا ہے, وہ علل حساب تنخواہ دینے کو کہتے ہیں, مقرر کیا تھا. اپنے تمام لشکر میں مشہور بھی کر دیا تھا کہ ملک الہادات رضی اللہ عنہ نے سنا. اس خبر کو سننے کے بعد آسودی بلوچی کو بھجوائے, ملک علی شیر سے کہلوائے کہ توجہ کو ہمارے ہاں کے میرزادے جو مدت سے تھے قبول نہیں کیے, بندہ کس طرح قبول کرے. تیرا منہ دیکھ تو کون ہے اور یہ کام کرتا ہے. ایک یہی روایت غالباً جو ہے وہی ہے جو بھوپے صاحب پالنپوری نہیں حدود دارہ میں جو ہے لے کے آئی ہے کہ وہاں کا جالور کا جو بادشاہ تھا وہ جو ہے ٹیکس جو ہے لاگو کیا تھا, وہ لے کے جو ہے یہاں پہ پہنچا رہا تھا دائرے کو پہنچانے کے واسطے, دائرے والوں کو پہنچانے کے واسطے. تو حضرت وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے خشم آمیز ہوئے ہیں کہ جو ہے, اور یہ بھی بولے ہیں کہ چندہ چارن فقیروں کے لیے حرام ہے کے بولے. وہاں سے یاد رکھ لیا, نہ مسجد کے واسطے نہ خود کے واسطے جو ہے
کوئی فقیر جو ہے چندہ چارن جو ہے وصول نہیں کر سکتا، وہ فقراؤں کے واسطے جو ہے حرام ہے۔ حضرت خلیفہ کرور اعظم کی جو ہے یہ الفاظ ہیں، اردو دارا جو ہے سنے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اس میں جو ہے صاف لکھا ہوا ہے۔ تو غالباً جو ہے اسی طرح کی روایت ہے جو ذرا تھوڑے ٹف الفاظ میں یہاں پہ آئی ہے۔ تو یہی کام وہ کر رہا تھا، تمام لوگوں سے جو ہے ٹیکس لے کے جو ہے یہاں تک جو ہے پہنچا رہا تھا۔ تو یہ جو بولے کہ ہمارے پاس کے جو ہے عام لوگ، کچھ میرزادے لکھا ہوا ہے جو مدت سے تھے قبول نہیں کیے، بندہ کس طرح قبول کرے، تیرا منہ دیکھ تو کون ہے اور یہ کام کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کو جو ہے، نوابوں کو جو ہے اس طرح سے جو ہے الفاظ استعمال کر کے جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ دیکھیے کس طرح خشم آمیز لہجے میں جو گفتگو کی۔ بعد ازاں ملک الہادات رضی اللہ عنہ نے سوگند کھائی کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں پہ جالور میں رہوں گا ہی نہیں، یہ کام کیا اس کی۔ بعد ازاں ملک علی شیر نے ملک الہادات ان کے خوف سے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور اپنے لشکر میں کہلا بھیجا کہ تم بھی یہی کہو کہ میں نے توجیہ کا تقرر نہیں کیا تاکہ مجھ کو جھوٹا نہ جانے، توبہ کیا اور بہت پشیماں ہوا۔ تو یہ روایت جو ہے وہی روایت ہے اردو دھرم میں آئی سو۔ ملک علی شیر جو وہاں کا بادشاہ تھا جالور کا، یہ فکس بھی کرا تھا۔ بعد میں جو ہے جب حضرت چلے آ رہے تھے دائرہ چھوڑ کے، میں یہاں پہ رہوں گے نہیں بلکہ جالور چھوڑ کے چلے آ رہے تھے، تو جو ہے وہ اپنی گاڑیاں وغیرہ جو ہے لے کے آیا، اور حضرت کی جو ہے گاڑیوں کے سامنے بیلونی سامنے جو پڑ گیا تھا بادشاہ، آپ یہاں سے نہیں جانا بول کے، اور جو ہے مصلحتاً اسے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جو ہے میں نے جو ہے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ آپ کو جو ہے غلط بات جو ہے یہاں تک پہنچی بول کے یہ بولنے لگا دیا، اور بہت پشیماں ہوا بول کے ہے۔ نقل ہے کہ بعض مستورات یعنی عورتیں میاں نعمت رضن کی مستورات سے ملنے آئی اور کوئی چیز پوشیدہ گزرانی، کوئی چیز جو چھپا کے دی۔ میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد فرمایا کہ تم بندے سے پوشیدہ مت رکھو، جو کچھ خدا تعالیٰ نے تم کو دیا ہے دکھاؤ۔ اس کے بعد جو کچھ مستورات کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا، بندگی میاں نعمت رضن سے عرض کی، بس میاں نعمت رضن نے نصف ان مستورات یعنی ان عورتوں کو دیا اور نصف سویت کر دی۔ اس کے بعد مستورات کا طریقہ یہی رہا کہ جو کچھ خدا تعالیٰ مخصوص ان کو بھیجتا، نصف اس کا برادران دائرہ کو سویت کر دیتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے نواں باب جو ہے ختم ہوا ہے انصاف نامے کا۔ انشاءاللہ ایک باب رہتا ہے 10واں باب، ہم 11واں 12واں اور 15 تک جو ہے آلریڈی پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں 10واں باب پڑھیں گے۔ اللہ میری امت کے صدقے میں عمل روزی کرنا، کچھ متوکل فقیر ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ توکل کا جو معاملہ ہے یہ بہت بلند معاملہ ہے، جہاں پہ یہ لوگ فقیر تو ایسا رہتا ہے جہاں پہ وہ خدا سے بھی نہیں مانگتا، غیر خدا سے سوال کرنے کی دور کی بات ہے، خدا سے بھی نہیں مانگتا، تو سب سے اعلیٰ درجے کا فقیر رہتا۔ اس واسطے وہی توکل ابراہیمی کی جو ہے بار بار مثال دی گئی ہے، جہاں پہ جو ہے آپ کو آگ کے جو ہے گولے میں جب پھینکا جا رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک دوست کی حیثیت سے جو ہے مدد کیا سے پوچھی، تو خدا نے بھیجایا کیا بولے نہیں، بولے ضرورت نہیں ہوئی، پھر بولے خدا سے تو مانگ لو۔ تو حضرت یہی بولے کہ میرے حال کا خدا تعالیٰ کو جاننا میرے سوال کے لیے کافی ہے، میرے حال کا خدا تعالیٰ کو جاننا میرے سوال مانگنے کے لیے کافی ہے، بولنے کے لیے کافی ہے، انہیں جان رہا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہائی لیول کا فقیر ہے۔ ایک تو وہ ہے جہاں پہ جو ہے جو مانگتا خدا سے مانگتا، نمک پانی لکڑی وغیرہ، پھر بعد میں جو ہے اب انہیں اس کے بعد جو اللہ والا ہے بہت آگے کون ہے، جو اللہ سے جو ہے صرف اللہ ہی کو جو ہے مانگتا۔ تو بعض ایسے پکڑا رہتے جو بالکل بے نیاز ہوتے، کوئی چیز نہیں مانگتے خدا تعالیٰ سے بھی، کیونکہ وہ تقدیرات پہ جو ہے راضی ہیں۔ اللہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا تو تقدیر ہے، وہاں پہ جو ہے سر جھکائے ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تسلیم کامل درویشی بندگی میں فرماتے ہیں دو چیزوں میں فقیری، ایک توکل اور دوسرا تسلیم۔ تسلیم مطلب جو ہے آپ سر جھکا دینا ہر معاملے میں، یعنی جو لکھ دیا انہیں اس کے اوپر جو ہے راضی ہونا، اور بندگی میں فرمایا جس کو مقام تسلیم حاصل ہے اسے خود بخود جو ہے توکل حاصل ہو جاتا۔ یہ دو چیزوں میں جو ہے فقیری ہے۔ اللہ ان بندگان خدا کے صدقے میں روزی کرنی ہے۔